بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک سٹوری کے پیارے پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ تمام لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خوبصورت سنت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرم دلی اور سخاوت کا ایک خوبصورت واقعہ شیئر کروں گی۔ جناب حسنین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسن اور امام حسین شدید بیمار ہو گئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ، میرے پیارے نواسے حسن اور حسین ٹھیک ہو جائیں، ہم 3 دن کا روزہ رکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول فرمائی اور جناب حسنین صحت یاب ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ الزہرا سے فرمایا، اے پیاری بیٹی، کل ہم روزہ رکھیں گے۔ اور جب وقت سحری ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کے ساتھ روزہ رکھا اور گھر کے تمام افراد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا مولا علی نے بھی پانی کے ساتھ سحری کی۔ جب یہ منظر دونوں ننھے شہزادے جناب حسن اور جناب حسین نے دیکھا تو دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے، پیارے نانا جان، کیا ہم بھی اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ آپ نے دونوں شہزادوں کو گود میں بٹھایا اور بوسہ دیتے ہوئے فرمایا، اے میرے پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے لیے تم لوگ روزہ رکھ سکتے ہو۔ اور دونوں ننھے شہزادوں نے بھی پانی کے ساتھ سحری کر لی اور روزہ رکھ لیا۔ جب صبح ہوئی تو مولا علی علیہ السلام اپنے روزمرہ کے کام کاج کے لیے نکل گئے اور سارا دن مزدوری محنت کرنے کے بعد شام کو جو لائے اور بی بی فاطمہ الزہرا کو دیے کہ اے بی بی، ان سے روٹیاں بناؤ تاکہ تمام گھر والے افطاری کر سکیں۔ اور بی بی فاطمہ الزہرا نے ان جو کو چکی پر پیسا اور 5 روٹیاں بنائی اور سب کو دسترخوان پہ جمع کیا اور ایک ایک روٹی تمام گھر والوں کے سامنے پیش کی۔ ابھی افطاری میں کچھ وقت تھا کہ دروازے پر صدا آئی کہ ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو اس غریب بوڑھے کو کھانا کھلا سکے، کئی دن سے بھوکا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میں اپنے حصے کی روٹی اس ساحل، اس فقیر کو دیتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے حصے کی روٹی اس فقیر کو دیتا ہوں۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا، پیارے بابا جان، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس فقیر کو دیتی ہوں۔ جب یہ منظر دونوں ننھے شہزادوں نے دیکھا تو دونوں ننھے شہزادوں نے کہا، اے پیارے نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کا کھانا اس غریب فقیر کو دیتے ہیں۔ اور مولا علی علیہ السلام نے 5 روٹیاں اس بوڑھے ساحل کو جا کر دے دی۔ اور جب افطاری ہوئی تو تمام گھر والوں نے پانی کے ساتھ افطاری کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور عبادت خدا بندی میں مشغول ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے پہر بی بی فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ اے فاطمہ بیٹی، کل ہم روزہ رکھیں گے۔ اور اگلی صبح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کے ساتھ سحری کی اور تمام گھر والوں نے بھی پانی کے ساتھ سحری کر کے روزہ رکھا۔ اور صبح ہوتے ہی مولا علی علیہ السلام مزدوری کے لیے نکل گئے اور شام کو جو لائے جس سے بی بی نے روٹیاں بنائی اور تمام گھر والوں کو دسترخوان پر بلا کر جب کھانا پیش کیا تو عین اس وقت ایک ساحل آیا اور صدا لگانے لگا کہ یتیم ہوں، ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ
ہے کوئی اللہ تعالیٰ کا خوف خدا کرنے والا جو اس یتیم غریب کو کھانا کھلائے؟ یہ صدا سنتے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ یا علی، میں اپنے حصے کا کھانا اس یتیم کو دیتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دیتا ہوں۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا میں بھی اپنے حصے کا کھانا اس یتیم کو دیتی ہوں۔ جناب حسن اور حسین نے بھی کہا کہ پیارے نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹیاں اس یتیم کو دیتے ہیں، اور تمام کھانا امام علی جا کے اس یتیم فقیر کو دے آئے، اور افطاری تمام گھر والوں نے پانی کے ساتھ کر لی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد تیسرے دن صبح سحری کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کے ساتھ سحری کی، اور تمام گھر والوں نے بھی پانی کے ساتھ سحری کی، اور سارا دن اسی طرح گزارا۔ مولا علی علیہ السلام معمول کے مطابق اپنے کام کاج پر نکل گئے، اور شام کے وقت جو اجرت ملی اس سے اتنے جو خرید کے لائے کہ 5 لوگوں کے لیے کھانا بن سکے، اور بی بی فاطمہ الزہرا کو لا کے دیا کہ اے بی بی، اس سے روٹیاں بنائے، اور بی بی نے چکی پر وہ آٹا پیسا اور تمام گھر والوں کے لیے روٹیاں بنائی، اور تمام گھر والوں کو دسترخوان پر جمع کیا اور سب کے سامنے کھانا پیش کیا۔ افطاری میں ابھی کچھ وقت باقی تھا کہ دروازے پہ صدا آئی کہ قیدی ہوں، ابھی رہا ہوا ہوں۔ میں نے سنا ہے پورے عرب میں یہ ایک ایسا گھر ہے جس کے در سے کبھی کوئی ساحل خالی نہیں گیا، بھوکا ہوں، ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو اس بوڑھے قیدی کو کھانا کھلا سکے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آواز سنتے ہی کہا کہ اے علی، میں اپنے حصے کی روٹی اس قیدی کو دیتا ہوں، اور تمام گھر والوں نے بھی یہی کہا، اور مولا علی علیہ السلام نے تمام کھانا اٹھا کر اس بوڑھے قیدی کو دے دیا۔ اور جب افطاری ہوئی تو تمام گھر والوں نے نعمت خداوندی پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ دوستوں، یہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت، یہ ہے اہل بیت کی محبت، یہ ہے اہل بیت کے مصائب کہ اہل بیت نے کتنی تنگ دستی میں زندگی گزاری، لیکن پھر بھی ان کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا۔ اور اس کہانی سے ہمیں ایک اور سنت محمدیہ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ پانی کے ساتھ سحری اور افطاری کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ موٹیویشنل ویڈیو آپ تمام لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا، اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اسے پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ نیکسٹ جو بھی ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ ہو اس کے نوٹیفیکیشن تمام لوگوں کو ملتے رہے۔ مجھے آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔